اس کی ثبوت دیے, مورگیج دیے, کدھر سے پیسہ آیا, کب آیا, بیچا, اور پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہا ہوں, اس کی منی ٹریل دی. انہوں نے آج تک ایک کاغذ نہیں دکھایا جو اوتھینٹک ہو, جو فراڈولنٹ نہ ہو, جس میں جعل سازی نہ ہو. تو اگر ان سے حساب پوچھو تو یہ سارے اکٹھے ہو کے جمہوریت خطرے میں ہے, مہنگائی ہے. مہنگائی تو آپ کے دور میں زیادہ تھی. سب سے زیادہ مہنگائی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, 20%, 21% تھی. نون لیگ کے دور میں پہلے سال میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی. تو مہنگائی تو آپ کے دور میں تھی. لیکن اصل بات یہ, اور یہ میں آج گلگت کے باشعور نوجوانوں یہ سمجھیں کہ کرپشن کیا چیز ہے. 22 سال میں نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے. 22 سال. یہ جب مجھے کہتے ہیں, یہ جو سارے اکٹھے ہو کے سمجھتے ہیں کہ میں ان کو پریشر کریں گے, مجھے بلیک میل کریں گے اور میں پریشر میں آ کے NRO دے دوں گا, یہ سب سمجھیں کہ 22 سال میں نے 22 سال صرف ایک چیز کی وجہ سے سیاست کی ہے. ان چوروں کی, جو انہوں نے ملک کو جو نقصان پہنچایا, جو ملک کو لوٹا ہے, اس کرپشن کے پیچھے میں نے جدوجہد کی. اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جن لوگوں نے میرے ملک میں غربت پیدا کی, بے روزگاری پیدا کی, ملک کو مقروض کیا, انشاءاللہ ایک دن میں ان کو جیلوں میں ڈلواؤں گا. چار چیزیں نوجوانوں سب سمجھو کہ کرپشن آپ کو کیسے متاثر کرتی ہے. 4 طرح کرتی ہے. سب سے پہلے کہ جو پیسہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہوتا ہے, ہسپتالوں پہ لگانا ہوتا ہے, آپ کے لیے سڑکیں بہتر دینے کے لیے ہوتا ہے, آپ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کے لیے ہوتا ہے, میڈیکل کالج بنانے کے لیے ہوتا ہے, وہ پیسہ چوری ہو کے ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ. اصل میں قوم تب اٹھتی ہے جب اس کے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کرے. بہترین سکولوں, یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے, اس کی ہم بچوں کو تعلیم دیں. لیکن جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اچھی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پیسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سارے مل کے ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور پھر باہر بھیج دیتے ہیں. باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ اگر پاکستان میں پیسہ رکھیں گے تو نظر آ جائے گا, اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. دگنا نقصان پہنچاتے ہیں. جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں. جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گر جاتا ہے, روپے کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے. جب روپیہ گرتا ہے تو جو ساری چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں. پٹرول, ڈیزل, بجلی, ٹرانسپورٹ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. اور پھر جو پیسہ پاکستان میں اگر خرچ ہو تو لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں, وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. اس لیے جو کرپشن ملک کو نقصان پہنچاتی ہے اس کی وجہ سے ایک ملک غریب رہ جاتا ہے. ادارے تباہ کر دیتی ہے کرپشن. کیونکہ اگر میں نے چوری کرنی ہے تو میں پہلے ادارے تباہ کروں گا پھر چوری کروں گا, کیونکہ نہیں تو میں پکڑا جاؤں گا. اس لیے کرپشن ایک جتنے بھی بڑے وسائل ہوں ایک ملک میں, کرپشن کی وجہ سے ملک غریب ہو جاتا ہے. نائجیریا جیسا ملک جس تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی غربت ہے. افریقہ میں کانگو ملک ہے, سارے وسائل ہیں لیکن وہاں بھی غربت ہے. سوئٹزرلینڈ جدھر وسائل ہی کوئی نہیں, اور یہ گلگت بلتستان اس سے بہت خوبصورت ہے لیکن وہ امیر ترین ملک ہے کیونکہ کرپشن نہیں ہے. کیونکہ کرپشن نہیں ہے.
تو یاد رکھیں میرے پاکستانیوں، یہ جو گلدستہ جمع ہوا ہے، یہ جو سارے بے روزگار جمع ہو گئے ہیں، جو سیاسی یتیم جمع ہو گئے ہیں، جو سیاست کا 12th مین ان کو اکسا رہا ہے کہ میں کوئی استعفیٰ لے کے جاؤں گا، یہ سمجھ جائیں کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان دنیا ادھر ادھر ہو جائے، عمران خان نے تمہیں نہیں چھوڑنا، تمہیں جیلوں میں پہنچانا ہے اس نے۔ اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں، یہ چھوٹی سی چیز ہے، کہتے ہیں جی گورنمنٹ چلی جائے گی، میں پھر سے کہتا ہوں بار بار، کیونکہ میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے تو سیاست کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے سیاست میں آنے سے پہلے، ان کو تو جانتا کوئی نہیں تھا، لیکن میں آیا اس لیے تھا کہ میں نے کہا کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بننے جا رہا تھا، بن سکتا تھا۔ ان چوروں کی وجہ سے آج ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا ہمارے ملک پہ، تو نوجوانوں یہ سمجھو کہ پچھلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا۔ پھر سے سنیں، جتنا ٹیکس اکٹھا ہوا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا۔ تو کس طرح ہم اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کس طرح ہم اپنے لوگوں کو تعلیم اور بہترین تعلیم اور ساری چیزیں دیتے؟ کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ مثال نہیں بنیں گے کہ اگر آپ ملک کا پیسہ چوری کریں گے، آپ بڑے بڑے محلوں میں نہیں رہیں گے، آپ کو جیلوں میں جانا پڑے گا، اور پھر لوگ ڈریں گے سیاست میں آ کے، اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنے کا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جس طرح جو جذبہ اور جنون آپ نے دکھایا۔ یہ یاد رکھنا گلگت بلتستان کے لوگوں، یہ یاد رکھنا، میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا یہ جو سارا علاقہ ہے اس کو میں اٹھاؤں گا۔ میں پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان اٹھے گا، ٹورزم آئے گی، سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں پھر سے میں آپ کو یوم آزادی کے دن، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ گزارا، میں آپ کو پھر سے یوم آزادی کے دن کی مبارک دیتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔